السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بیان شروع ہونے سے پہلے ایک گزارش تو یہ ہے کہ سب اپنا موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیں، اپنا موبائل سائلنٹ پہ کر لیں، اور طالبات سے گزارش ہے کہ وہ خاموش رہیں، اور سبھی خواتین طالبات نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں، اور عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے کہ دنیا کی کوئی اور دولت نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ ہم روزانہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، آپ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ ایمان سوز فتنوں کا دور ہے، آج ہمارے دین و ایمان پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف دین بیزاری کا ماحول ہے، ہر طرف گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر طرف آپ سے غافل بنانے والا ماحول ہے۔ فتنوں کے اس دور میں آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے، آپ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے دھیان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، اور جب آخری وقت آئے تو آپ سے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں کے اندر ہو، آپ سے ملاقات کا دن ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بن جائے، اور
کلمہ پڑھتے ہوئے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس تمنا کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ محترم خواتین، اللہ رب العزت نے چونکہ بہت بڑی دولت سے، نعمت سے ہمیں نوازا ہے، روز اول سے ہمارا دشمن شیطان، جس نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھٹکاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آپ کے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا، روکوں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے، قیامت تک اس نے عمر مانگ رکھی ہے، اللہ نے اس کو دے دی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے، میرے جو چنندہ بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، میں ان کو اپنی پناہ میں رکھوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو دعا یہ بھی کرنی ہے کہ یا اللہ آپ ہم کو اپنے چنندہ بندوں میں، منتخب بندوں میں، خاص بندوں میں شامل فرمائیے کہ شیطان کا زور ہم پر نہ چل سکے۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ تم میرے پاس اپنا ایمان بچا کر لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، ایمان بچا کر لاؤ۔ اگر ہم ایمان بچا کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم کامیاب۔ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے ایمان کو بچانے کی بھی فکر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے آخر وقت میں سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج ماؤں کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے سوال کریں، بتاؤ عبادت کس کی کریں گے؟ چونکہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہمارے بڑے بڑے مشائخ، بزرگان دین جو بہت علم والے، تقوی والے تھے، وہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ ایسا دور ہے، فتنے
نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بھیس کے اندر ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں یا اللہ ہم تو کمزور عاجز مسکین بندے ہیں، آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احسان کیا امت پر۔ آپ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ آخر زمانے میں قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اندھیری رات کی طرح فتنے آنے والے ہیں۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا، دنیا کے خاطر دین کو بیچ ڈالے گا۔ اور فرمایا کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کی طرح اتریں گے، بارش کا پانی نیچان کی طرف، نشیبی زمین کی طرف فوراً پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی فتنے گھروں کے اندر آئیں گے۔ سب سے بڑا چیلنج وہ فتنے ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے روح کے اندر ہماری خواتین کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے طلباء کو، نوجوانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو وہ بھٹکا رہے ہیں۔ فتنے الگ الگ شکلوں میں آ رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا آدمی، دجال ہے وہ آج کے دور کا۔ اس کے ایجنٹ ہمارے بھولے بھالے طلباء اسٹوڈنٹس کو جو کالجوں میں زیر تعلیم ہے، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، اس کے ایجنٹ ان نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ آگے چلو میں لے جا کے بیعت کراؤں گا۔ توبہ توبہ۔ یا فیاض بن یاسین عملیات کے نام پر صرف قرآن کریم کے ذریعے علاج کے نام پر خواتین کو بھٹکا رہا ہے۔ بیچاری بیمار پریشان حال خواتین شروع میں تو یہ سوچ کر کہ چلو عامل ہے، قرآن کے ذریعے علاج کی بات کر رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ کہہ کر خواتین رجوع ہو رہی ہیں۔ اس نے جگہ جگہ اپنے ایجنٹ پال رکھے ہیں اور ان کی معرفت سے وہ خواتین کی کیفیت سنتا ہے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے ان کے عقیدوں کو بگاڑ رہا ہے۔ فیاض بن یاسین یہ گمراہ ہے، اسلام سے خارج ہے، اس سے علاج کروانے والوں کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول ہونے کا دعوے دار ہے، پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ محترم خواتین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کون ہیں، ہمارے نبی رسول کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، کوئی بھی نبی رسول اور پیغمبری کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ محترم خواتین، فیاض بن یاسین عملیات کے نام پر، قرآن سے علاج کے نام پر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بھی بیچاری خواتین جن کو اس کے عقائد کا، اس کے گمراہ نظریات کا علم نہیں ہے، وہ متاثر ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، علاج سے زیادہ اہم
اس گمراہ آدمی، اس بددین کے پاس علاج کروانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیے۔ آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو خواتین جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ فیاض بن یاسین اور اس کے جو ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے سے علاج کے نام پر ان کا جانا آنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کو بھی آگاہ کر دیں کہ دیکھو فیاض عامل در حقیقت گمراہ شخص ہے، وہ کوئی حکیم عامل نہیں ہے، وہ انڈر گراؤنڈ رہ کر اپنے گمراہ نظریات کو پھیلا رہا ہے۔ تو خواتین فیاض کے فتنے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اور ایک فتنہ ہے ریاض احمد گوہر شاہی کا۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی یہ بھی بددین گمراہ شخص ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس کا چیلا یونس الگوہر وہ اس وقت مختلف چینلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ رہا ہے۔ یہ گوہر شاہی فتنہ، یہ ریاض احمد گوہر، یونس الگوہر اسلام سے خارج ہیں۔ ریاض احمد گوہر نے کیا دعویٰ کیا؟ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ بھی جھوٹا آدمی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ احادیث میں جن سچے اور حقیقی مہدی کے آنے کا ذکر ہے، ان کی نشانیاں ہمارے آقا نے کیا بتائی ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے وہ باتیں آنے والی ہیں۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ ریاض احمد گوہر شاہی جو پڑوس ملک کا رہنے والا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، میں رب الارباب ہوں، سارے خداؤں کا خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کلمہ کیا گھڑا؟ لا الہ الا اللہ ریاض احمد گوہر شاہی رسول اللہ، نعوذ باللہ، ایسا اس نے کلمہ گھڑ لیا ہے۔ تو محترم خواتین، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ طریقت کے آڑ میں خوب پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہماری خواتین شہروں کے بھی اور دیہاتوں کے بھی متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا توبہ کرنا چاہیے۔ ان کے چینل سننے سے، ان کے پروگرام سننے سے اپنے کو بچائیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ چوتھا فتنہ آج کے دور کا مسٹر جاوید احمد غامدی کا ہے۔ وہ بڑا اسکالر کہلاتا ہے، بہت بڑا محقق کہلاتا ہے۔ یہ شخص کیا ہے؟ یہ منکر حدیث ہے۔ وہ تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر صحیح اور متواتر احادیث کا انکار کرتا ہے، تعویل کرتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی صحیح اور متواتر حدیث کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی یہ احادیث کا دھیرے دھیرے انکار کر رہا ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کی طرح گمراہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کے لیکچرز، اس کے دروس، اس کے پروگرام، اس کے بیانات کو نہ سنیں، ورنہ وہ زہر ہمارے دلوں کے اندر بھی سرایت کر سکتا ہے۔ بددین گمراہ ملحد آدمی کی گفتگو سننے سے ہمارے دلوں کے اندر اندھیرا آ سکتا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے نوجوان، اپنے گھروں کے افراد کو بھی بتائیں کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ محترم خواتین، اور ایک فتنہ بہت پھیل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے،
وہ ہے انجینئر علی مرزا، یہ بھی پاکستان کا رہنے والا ہے۔ اس کو دیکھو تو بہت دیندار نظر آ رہا ہے، بہت بڑا عالم دین نظر آ رہا ہے، لیکن یہ آدمی گمراہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ایک ہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، باتوں باتوں میں صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنا، ان کے تعلق سے عام مسلمانوں کو بدگمان کرنا، یہ اس کا مشن ہے۔ لہٰذا انجینئر علی مرزا کے بیانات سننے سے بھی خود کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بھی بچائیں، گھر کے مردوں کو بتائیں کہ انجینئر علی مرزا کے بیانات نہ سنیں۔ محترم خواتین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے، اسلام سے کیسے نکل جا سکتا ہے؟ تو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ارکان اسلام میں سے، ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے تو بھی کافر، اور کسی متواتر حدیث کا انکار کرے کافر، ضروریات دین کی جو ضروری باتیں ہیں، ضروری عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں شک شبہ کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی آیت کے ترجمے کو بگاڑ دے، مطلب کو بگاڑ دے، کسی متواتر حدیث کے معنی مفہوم کو بگاڑ دے، کہ 1450 سال کے علماء کرام جو مطلب بیان کرتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں، کوئی آدمی آ کر ان کے خلاف معنی بیان کرتا ہے، بالکل حقیقت کو بدل دیتا ہے، تب بھی وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو آپ تھوڑا ذہن نشین کر لیجئے کہ موجودہ دور کے وہ گمراہ لوگ جو اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بھیس میں قرآن حدیث کے نام پر جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، ایک تو شکیل بن حنیف، دوسرا گمراہ شخص فیاض بن یاسین، تیسرا گمراہ شخص گوہر شاہی یونس الگوہر شاہی، چوتھا گمراہ شخص جاوید احمد غامدی، پانچواں گمراہ شخص انجینئر علی مرزا۔ ہمارے جو نوجوان دینی معلومات کو حاصل کرنے کی نیت سے، جذبہ اچھا ہے نوجوانوں کا کہ ہم کچھ دینی معلومات حاصل کریں گے، وہ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بیانات سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، دیکھنے میں باتیں بڑی میٹھی کرتے ہیں، اور دیکھنے میں تو وہ چہرے سے، حلیے سے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بددین ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ محترم خواتین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیوں گمراہ ہو رہے ہیں اور اپنے گمراہ نظریات سے دوسرے بھولے بھالے مسلمانوں کو کیوں بھٹکا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آج اہل باطل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، جارحانہ انداز میں بھی چل رہی ہیں، اور تہذیبی ارتداد پھیلانے کے لیے، فکری گمراہی کو پھیلانے کے لیے بھی مختلف تحریکیں چل رہی ہیں۔ انہی میں سے یہ گمراہ لوگ بھی ہیں۔
ان کے پاس دین کا ضروری علم بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بھٹک رہے ہیں علم دین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ کوئی عالم نہیں ہے، کسی ادارے سے باقاعدہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، بس اپنے طور پر کچھ مطالعہ تحقیق کے نام پر خود بھی بھٹک رہے ہیں، دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے، ارتداد سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، بد اعتقادی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دین کا جو بنیادی علم ہے، جس کا سیکھنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ضروریات کا علم، چونکہ عقائد کا علم، ایمانیات کا علم ضروری ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا عقیدہ ہمارے ایمان کو توڑ دینے والا ہے، کون سا بول، کون سا جملہ ہم کو اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، کون سا عمل ہمارے ایمان کو توڑ دینے والا ہے، اس کا علم، اس کا فہم ضروری ہے۔ محترم خواتین، آپ جانتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ بھی ہمارا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ماں باپ بتاتے ہیں کہ بیٹا کھانے سے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، دیکھو پیاس بھی لگے تو صبر کر لینا، برداشت کر لینا، مغرب تک، سحرن بجنے تک پانی نہیں پینا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بچہ اتنا حساس ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، دوپہر کا وقت ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، تب بھی وہ بچہ اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر میں پانی پی لوں گا، یا بھولے سے پانی اگر سمجھو کہ وضو کرتے ہوئے غرارہ کرنے سے پانی اگر اندر چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بچہ بہت احتیاط کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے میں اپنے روزے کو بچاؤں، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بچے کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کر اگر میں ایک گھٹ پانی پی لوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی آج کے دور میں ان اجتماعات کے ذریعے سے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن عقیدوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان ٹوٹ جائے گا، جن کو نواقض ایمان کہتے ہیں۔ اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے آج گمراہیاں پھیلتی جا رہی ہیں، عقیدے بگڑتے جا رہے ہیں۔ خواتین کہ غصے کے اندر کیسے کیسے جملے وہ اپنی زبان سے نکالتی ہیں، کیسی کیسی بد دعائیں دیتی ہیں، جوش میں آ کر کہتی ہیں خواتین میں اسلام کو نہیں مانتی، میں قرآن کو نہیں مانتی، میں شریعت کو نہیں مانتی، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں۔ توبہ توبہ، بعض جملے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، بعض جملے اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ تو محترم خواتین، فتنوں سے، گمراہیوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو دین کا علم حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اس میں کوئی شرم آر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کا فہم بہت بڑی نعمت ہے۔ آج الحمدللہ دارالصالحات کا قیام اسی جذبے سے عمل میں آیا ہے کہ ہماری لڑکیاں، ہماری خواتین اپنے گھروں کے کام کاج کو سمیٹتے ہوئے بھی وہ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ آج کے دور میں فتنوں سے حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے
مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، دل منور ہوتا ہے، گھروں میں تلاوت اگر ہوگی تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، روزی کی برکتیں ملتی ہیں، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو مکتب بھیجیں اور خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ آئیں، 1 گھنٹہ نکالیں، 2 گھنٹے نکالیں، پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے، گمراہیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارتداد سے بچنے کے لیے دوسرا کام کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی۔ ارتداد سے بچنے کے لیے تیسرا کام کیا ہے؟ اپنے اندر تقوی لانا ہے۔ اب میں اس ٹاپک پر بھی آنا چاہتا ہوں کہ بھئی آج کے دور میں جھوٹے لوگ اپنے آپ کو مہدی بول رہے، عیسیٰ بول رہے، تو یہ جو سچے مہدی ہوں گے وہ کون ہوں گے، اور حقیقی عیسیٰ وہ کون ہوں گے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ قیامت کے قریب جب دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم بہت زیادہ عام ہو جائے گا، مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، ظالموں کا ظلم بڑھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو ظاہر فرمائیں گے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر انصاف کو قائم کریں گے۔ جو قوم مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہی ہیں ان سے مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو انصاف دلائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں۔ ان کا نام ہوگا محمد۔ مہدی جو آئیں گے آخر زمانے میں، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ وہ رہنے والے ہوں گے مدینہ شریف کے، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا من اہل البیت، کہ مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، مہدی تو لقب ہے، نام ان کا محمد بن عبداللہ، مہدی لقب ان کا، یعنی ہدایت یافتہ۔ وہ اس امت کے 5ویں خلیفہ رہیں گے۔ 4 خلفاء کو تو آپ جانتے ہیں نا، 4 جو خلفاء ہوئے، نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 خلفاء ہوئے نا۔ یہ جو مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے قیامت کے قریب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ہوں گے، مدینے کے رہنے، وہ 5ویں خلیفہ ہوں گے۔ یعنی اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے، وہ صحابی تو نہیں ہوں گے لیکن خلیفہ راشد ہوں گے۔ اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ظالموں کا ظلم ہے، یہود، نصارہ، مشرکین کا، ان کے خلاف لڑنا ہے اور مسلمانوں کے انصاف دلانا ہے، تو ظاہر ہے ویسی خوبیوں والے ہی یہ کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وہ آئیں گے، لیکن وہ انڈیا آنے والے نہیں ہیں۔ عجیب بات یہ کہ ہمارے مسلمانوں کو جو ہے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جو مہدی آنے والے ہیں وہ انڈیا نہیں آئیں گے، وہ انڈیا کے بھی نہیں ہوں گے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب موجودہ دور کا چھوٹا دجال شکیل بن حنیف وہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ انڈیا کا ہی ہے،
اور ریاض احمد گوہر شاہی وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان پاکستان کا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے سوال کریں کہ بھئی حدیثوں میں جس مہدی کے آنے کا ذکر ہے وہ انڈیا کے تھوڑی رہیں گے، انڈیا میں تھوڑی آئیں گے، اتنا بھی علم نہیں ہے، بھٹک جا رہے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ انہوں اپنے آپ کو میں مہدی ہوں بلکہ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ ایسا بھی دعویٰ نہیں کریں گے، لیکن ان کی شباہت ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے طے ہوگا ان کو ظاہر کرنا، تو اس زمانے کا اہل اللہ بڑے بڑے علماء ان کی علامتیں، انہوں بیت اللہ کے پاس طواف کرتے ہوں گے، دیکھ کے پہچانیں گے کہ ہاں حدیثوں میں ان کی جو شباہت حلیہ ہے یہ یہی مہدی ہیں، فوراً ان سے گزارش کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ، آپ چلو انصاف دلاؤ۔ مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، انہوں تو انکار کریں گے نہیں بھائی میں اتنے بڑے منصب کا حال نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کے اندر ایک ہی رات میں وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے۔ حدیث میں ہے المہدی منا من اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ ان کے اندر وہ صفات پیدا کریں گے۔ اب اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنے کرشمے سے جو چاہے کر سکتے ہیں، کمزوروں کو طاقتور بنا سکتے ہیں، ہاں، تو ایک ہی رات میں اللہ ان کو وہ صلاحیتیں دے دیں گے۔ اب مسلمان ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے، ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے۔ ملک شام بولے تو آج کے دور میں سیریا، اور وہاں سے جو ہے وہ دشمنوں کے خلاف ان کی لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ 7 سال کا عرصہ گزرے گا، مہدی رضی اللہ عنہ 40 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے، تب ان کی عمر 47 سال کی ہوگی۔ 7 سال ان کے جو ہے اسلام کے لیے ان کی جو جد و جہد چلتی رہے گی، علاقے فتح کرتے جائیں گے، مسلمانوں کو غلبہ دلاتے جائیں گے۔ ایک آزمائش آئے گی، وہ کیا ہے؟ دجال نکلے گا، کانا دجال۔ یہ کانا دجال ہے نا، یہ کون ہوگا؟ یہ آدھا انسان آدھا جنات ہے، بہت بڑا جادوگر ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جزیرے میں بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھ دیے، فرشتوں کا پہرا لگا دیے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر۔ تو ایک جنی عورت کا جو ہے ایک انسان سے جو ہے رشتہ ہوا، اس کے نتیجے میں ان پیدا ہوا۔ آزمائشی مخلوق ہیں ان، اور ان خدائی کا دعویٰ کرے گا، بہت بڑا سمجھو کہ جادوگر، اور اس کو ایسی طاقت اللہ دے دیں گے کہ ان مردوں کو زندہ کرے گا، اندھوں کو جو ہے دیکھ ٹھیک کر دے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے 2 نہریں، ایک میں آگ ایک میں پانی، روٹیوں کا خزانہ اس کے ساتھ۔ بہرحال وہ ایک آزمائشی مخلوق ہے دجال۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، برابر۔ اور اس امت کے اندر بھی اب 1450 سال ہو گئے اسلام کو آ کر، فرمایا کہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اس پوری مدت میں سب سے بڑا فتنہ میری امت کے لیے دجال کا ہی ہوگا۔ اس کو کانا دجال بولتے ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک بھو بھی نہیں ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایمان والے اس کو پہچان لیں گے۔ اس کی پیشانی کے اوپر کاف، فے اور رے لکھا ہوا ہوگا، مسلمان پڑھ لیں گے کافر۔ ان کیا ہے؟ وہ کافر، مسلمانوں کا دشمن۔ اصل میں ان کیا دعویٰ کرے گا؟ تم مجھے خدا مانو، جو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیں گا۔ اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے جو بھی اس کو خدا مانے گا
ان بادل کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اس کی کھیتی سرسب شاداب ہوگی، اس کے جانور اس جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، اور جو اس کو خدا ماننے سے انکار کرے گا، ان حکم کرے گا تو اس کی کھیتیاں پوری سوکھ جائیں گی۔ قبرستان میں جائے گا، ایک آدمی سے کہے گا کہ دیکھ میں تیرے ماں باپ جو مر گئے نا ان کو زندہ کرتا ہوں، تم مجھے خدا مانتا کیا؟ ان بولتا ٹھیک ہے زندہ کر کے بتاؤ۔ تو ان کیا کرے گا معلوم؟ اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی وہ اصل وہ شیطان، دو شیطان جو ہے ایک باپ کی شکل میں ایک ماں کی شکل میں آئیں گے، تو ان کیا سمجھے گا کہ میرے ماں باپ جو مر گئے تھے وہ دجال کے کہنے سے زندہ ہو گئے، اور وہ بولیں گے کہ بیٹا یہ تیرا خدا ہے مان لے بول کے۔ توبہ توبہ، ایسی آزمائش ہوگی، مان لے گا ان خدا۔ اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے 40 دن دنیا میں رہے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی نارمل۔ تو جگہ اس کے ساتھ یہودی رہیں گے، یہ جو یہودی ہے نا اسرائیلی، وہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی لڑائی کس کے ساتھ ہوگی؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ ان بولیں گا تم مجھے خدا مانو، مسلمان بولیں نہیں مانتے، ان قتل کریں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ عورتیں زیادہ متاثر ہو جائیں گی، اس کو خالی دیکھنے کے لیے جو جاتا ہے نا پھنس جائیں گا، وہ جادوگر ہے، لوگ دیکھیں گے کہ مردوں کو زندہ کر رہا، اس کے ساتھ جو ہے پورے غلے ہیں، اس کے ساتھ پانی ہے، وہ جو بول رہا زمین پہ اس کا سر ہے۔ تو عورتیں زیادہ متاثر ہوں گی۔ لکھا ہے کہ گھر کے مرد ہیں نا ان کو باہر نکلنے سے روکیں گے، باندھ کے رکھیں گے عورتوں کو، دروازے بند کریں گے، مت جاؤ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ دجال کا اگر سامنا ہوا تو تم کیا کرو معلوم؟ اس کے منہ پر تھوکو اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لو۔ اس لیے تیاری کرنا ضروری ہے، اپنی بچیوں کو اور خواتین خود بھی جو ہے سورہ کہف کی 10 آیتیں ہیں۔ 15ویں پارے میں جو سورہ کہف ہے نا، حدیث میں ہے من قرأ 10 آیات من اولی سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو کوئی بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے خواتین یاد کر لیں، روزانہ سنتوں میں پڑھیں، اپنی نمازوں میں پڑھیں، لڑکیوں کو یاد کرائیں، روزانہ اس پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ کم از کم جمعہ کے دن تو پڑھنا ہی ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہی ہے، تو 10 آیتیں پڑھنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دجال کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ پوری ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ پوری فوج ہے، اس کے ساتھ محیر العقول، عقلوں کو حیران کرنے والی صلاحیتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک مسلمان جو سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ وہ کب مانگنا ہے؟ اپن جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر آخری قاعدے میں کیا پڑھتے؟ التحیات، اس کے بعد درود ابراہیم، اس کے بعد دعائے معصورہ، سلام پھیر دینا۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، ہمارے آقا نے بتایا کہ جو یہ دعا کو پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے، دجال نہیں نکلا ابھی لیکن اس کے فتنے ابھی تو چل رہے ہیں نا، دجال نہیں نکلا لیکن دجالی فتنے تو بہت پھیل گئے ہیں، یہ دور وہی ہے۔ اس لیے دجال کے فتنوں سے بھی اور دجال سے حفاظت کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو سلام پھیرنے سے پہلے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ آگا نا دجال کا ذکر، اے اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں،
زندگی موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دجال اس کا نام کیوں رکھے معلوم؟ دھوکے باز ہے بہت بڑا ہوں۔ دجال مانے دھوکہ دینے والا، فراڈی۔ ہاں، اس کا نام ہی دجال ہے کہ دجال دھوکے باز ہے بہت زیادہ، خدائی کا دعویٰ کرے گا، دھوکہ دے گا۔ اچھا، اس کا لقب مسیح بھی ہے۔ مسیح کا مطلب کیا معلوم؟ ان 40 دن میں پوری دنیا کا سیر کرے گا، سفر کرے گا، اس لیے مسیح بول کے رکھے۔ اور مسیح کا مطلب ہے کہ اگر اندھے کے آنکھ پر بھی ہاتھ پھیرے گا تو ان بھی دیکھتا ہو جائے گا۔ وہ ایک برل مسیح، اس کو جو ہے یہودی لوگ مسیح بولتے ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا ہے۔ اب یہ دجال جو ہے جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کرے گا، جو اس کو خدا نہیں مانے۔ بہت سارے مسلمان بھٹک جائیں گے، خدا مان لیں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان کی عظمت نہیں ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، نماز نہیں ہے، انہوں تو دیکھ کے متاثر ہو جائیں گے، مان لیں گے۔ اور جو ایمان کے اندر کمال رکھنے والے ہیں، ایمان پر جان چھڑکنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، تعلق معلّہ والے ہیں، وہی حفاظت سے رہ سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے ایمان کو طاقتور بنانا۔ اب جو ہے دجال کیا کرے گا؟ مدینہ منورہ کا بھی رخ کرے گا، لیکن وہاں فرشتے پہرا دیں گے، مدینے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ مکے کا بھی رخ کرے گا، مکے کے اندر بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر بھی فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ باقی دنیا میں ہر جگہ وہ جائے گا، اور آخر میں جو ہے وہاں جائے گا ایلیا پہاڑ جو فلسطین میں ہے، جہاں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ رہیں گے، بیت المقدس۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر پہنچے گا۔ وہ وقت بہت آزمائش کا ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مسلمان رہیں گے وہ بھی بولیں گے کہ یا اللہ یہ کیسی آزمائش آ گئی۔ ادھر دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہے، مسلمان سہمے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ طے کریں گے مسلمان کچھ بھی ہونے دو، لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کے سامنے جھکنا تو نہیں ہے، اس کو خدا تو ماننا نہیں ہے۔ فیصلہ کن لڑائی کے بارے میں مسلمان سوچ رہے ہوں گے، ان بھی جو ہے صبح کا انتظار کرے گا، صبح ہوتے ہوتے ان کے اوپر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر اور ان کے مسلمان ساتھیوں پر حملہ کر کے ختم کرنا۔ بلکہ فجر کے وقت اذان بھی ہو گئی، اب جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، اقامت بھی کہی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر۔ دمشق ایک شہر ہے، جامع مسجد ابھی بھی ہے وہاں پر، ملک شام سیریا کے اندر، اور وہاں سے سیڑھی سے جو نیچے آئیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں، نماز تو آپ کو پڑھانی ہے، آپ کے لیے اقامت کہی گئی، آپ پڑھائیے۔ تو اب وہ نماز پڑھائیں گے حضرت مہدی رضی، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کھول دو، گیٹ کھول دو۔ کھولتے ہی جو ہے وہ سامنے دجال اور اس کا لشکر ہے، دجال کی نظر پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، گھبرا جائے گا وہ۔ حدیث میں ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہوگا، جس طرح نمک پگھلتا ہے پانی کے اندر، بھاگے گا وہاں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا پیچھا کریں گے، اور اسرائیل میں ایک مقام ہے لد بول کے، وہاں پر اس کو قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ جو 70,000 یہودی ہوں گے اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو شادی بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ دونوں مل کر اب
اسلام کے غلبے کے لیے محنت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امیر، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ان کے وزیر. یہ دونوں 2 سال حضرت مہدی زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، فلسطین میں ان کی تدفین ہوگی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ، ہر جگہ خوشحالی آئے گی. اور حدیث میں ہے نا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، تو ہر گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا. ان کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، ان کا بھی وہ مقابلہ کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کون؟ یہ بی بی مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے مرزا قادیانی عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرے تھا. موجودہ جو دجال ہے چھوٹا شکیل بن حنیف، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا، ایک بھی نشانی نہیں ہے. تو یہ پورے جھوٹے لوگ ہیں، لیکن مسلمان بھٹک رہے، اپنے نوجوانوں کو نہیں معلوم، اس کو عیسیٰ مان لے رہے، مہدی مان لے رہے. اس لیے عقائد کا علم، ضروریات دین کا علم بہت ضروری ہے. تو محترم خواتین کہ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں، دجال نکلنے والا ہے، مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں. لیکن یہ موجودہ دور کے جھوٹے لوگ ہیں نا، ان کے اندر ایک بھی نشانی نہیں، اپنے آپ کو مہدی بول رہے، عیسیٰ بول رہے. اور ان شکیل بن حنیف کیا کر رہا؟ دجال کے بارے میں غلط باتیں کیا بول رہا؟ دجال جو ہے کوئی جو ہے وجود نہیں ہے انسانی شکل کا، دجال سے مراد امریکہ اور فرانس بول رہا. اور کانا دجال، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، وہ تو سیٹلائٹ مراد ہے بول رہا. یہ سب حدیثوں کو بگاڑ کے جو ہے مطلب کچھ بگاڑ دے رہا نہیں. تو بہرحال یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. محترم خواتین، دجال کے فتنوں سے، اور یعنی دجال تو ایک بڑا ہے، چھوٹے چھوٹے دجال بہت نکل رہے، ان کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے، ان کا دینی مزاج بنانا ہے. دیکھو، صرف ڈگریاں کافی نہیں ہیں. آپ لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت اچھا، لڑکیاں محنت سے پڑھ رہی ہیں، ڈگریاں، ہر ایک کے پاس ڈگریاں ہیں. صرف ڈگریاں کرانا کافی نہیں ہے. آپ نظر رکھو، لڑکے آپ کے حیدرآباد میں پڑھ رہے، کئی کالجوں میں پڑھ رہے، امریکہ جا رہے، آسٹریلیا جا رہے، اور بہت سارے بچے اقلیت ہاسٹلوں میں پڑھ رہے، بہت سارے کہاں پڑھ رہے. تو ان کے عقیدے کہیں بگڑ رہے تو نہیں؟ تھوڑا نظر رکھیے. لڑکیوں کو ڈگریاں کرا رہے، ان کے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے. مہاراشٹر میں جو ہے، جب جو ہے لڑکے والے جاتے ہیں، مہاراشٹر میں ہم کو بتایا گیا کہ وہاں جب جو ہے رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا سوال ماں باپ کیا کرتے؟ لڑکے کے، لڑکی جو ہے تجوید کے ساتھ پورا قرآن پڑھی ہوئی یا نہیں، یہ سوال کرتے پہلے وہاں پر. اس لیے پورے مہاراشٹر میں کیا معلوم، ماں باپ بڑی فکر سے اپنی لڑکی کو جو ہے ناظرہ تجوید کے ساتھ اچھے مدرسے میں پڑھاتے. اور یہاں پر پہلا سوال کیا کر رہے؟ ڈگری کون سی بول رہے. ابھی 4-5 دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان آئے تھے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، میری بہن، میرے ماں باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا، بہن میری عالمہ ہے، میں محنت سے پڑھایا، اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو جو بھی رشتے آ رہے تو ڈگریاں پوچھ رہے. ہم بولتے ہیں ڈگریاں پڑھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ، ان کے اندر دینی حمیت ہو، دین کی حمایت کا جذبہ ہو، دین کی نصرت کا جذبہ ہو، ان کو اللہ کا سچا تعلق ملے، ان کا دینی مائنڈ بناؤ. یہ کیا ہے؟ ڈگریاں ہیں لیکن ان کے پاس قرآن پڑھ نہیں سکتے تجوید کے ساتھ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے.
ان کے اندر، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جو دین سے بیزارگی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں دین سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہیں، نافرمانی، سرکشی، دین سے بیزاری، آزاد خیالی، تو بعض علماء نے لکھا کہ اس کا بڑا سبب کیا معلوم؟ حلال روزی کی فکر، حلال کمانے، حلال کھانے اور کھلانے کی جو فکر پہلے ہوتی تھی مسلمانوں کو، اب اس میں کمی آ گئی۔ مشتبہ روزی سے بھی، کمائی 100% پاکیزہ نہیں ہونے سے بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کے اندر دین کی عظمت نہیں رہتی۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کہ روزی کے بارے میں جو غفلت ہو رہی ہے، کمانے، کھانے، کھلانے کے بارے میں، اس کی بھی کچھ نحوستیں ہیں۔ اور دوسری بات کیا معلوم؟ عورتیں ہیں نا، باوضو ذکر و فکر کے ساتھ پکوان نہیں کرتی ہیں، اس کا بھی ایک اثر ہے کہ ہمارے بچے جو دین سے دور ہو رہے ہیں، ان کے اندر شوقیت نہیں ہے، ان کے اندر تقوی، تعلق مع اللہ حاصل کرنے کا، ولی بننے کا، دین کا داعی بننے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عورتیں جو پکوان کر رہی ہیں ان کے اندر بھی فکر نہیں ہے۔ اس لیے خواتین، لڑکیاں ہمیشہ باوضو رہیں اور پکوان کرتے وقت بھی کھانا بنا رہے، سالن بنا رہے، تو دھیان اللہ کی طرف کہ اللہ میرا دل، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ دل کا ذکر زبان سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ اور ایک سبب کیا لکھے معلوم؟ کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے علماء، دینداروں سے جوڑے نہیں رکھتے۔ پہلے زمانے میں وہ فکر ہوتی تھی تو جو بزرگان دین ہیں، علماء اہل اللہ ہیں، دین کے داعی ہیں، جو واقعی تقوی والے ہیں، ان کے اثرات بچوں میں آتے تھے۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ 70% دین ہے نا اپنے گھر کے بڑوں سے سیکھتا۔ 70% دینی جو مائنڈ، مزاج بنتا ہے بچوں کا، وہ کہاں سے بنتا ہے؟ گھر میں، گھر کے بڑوں سے۔ ماں باپ دیندار ہیں، ماں باپ سے کچھ سیکھتا، دادا، دادی، نانا، نانی، ماموا ہیں، خالائیں ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، گھر کے بڑوں سے جو ہے وہ دین کی باتیں سیکھتا رہتا ہے خاموشی سے۔ 70% دین بچوں کو گھروں کے ماحول سے ملتا ہے، اور 30% مدارس میں، دعوت تبلیغ کی محنت میں، خانقاہوں میں، اہل اللہ بزرگوں کی صحبت سے، یہ 30% ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں کیونکہ گھر کے بڑے سبھی مصروف ہو گئے، اب فرصت ہی نہیں مل رہی ماں باپ کو کہ بھئی بچوں کا جو ہے دینی مزاج بنائیں گے، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں گے، اس کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ لہذا 70% جو دین گھروں سے ملنا چاہیے وہ نہیں ملنے کی وجہ سے ادھورا پن رہ جا رہا، بچوں میں بغاوت آ جا رہی، سرکشی آ جا رہی، اور دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ ان کو آسانی سے اچک لے رہے۔ تو محترم خواتین، اب یہ الحمدللہ یہ چند اہم باتیں آ چکی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ایک دعا مسنون ہے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا کیجئے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ تو آپ سب بھی جو ہے اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ اس سنت پر عمل کا آپ کو اجر و ثواب ملے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ ہاں الحمدللہ ایک سنت پر عمل ہو۔ محترم خواتین، اب آخری بات، چھوٹی سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانے کی فکر، دجالی فتنوں سے اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر میں یہ بھی ہے کہ ہم جتنے رسومات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خصوصاً شادی بیاہ سے متعلق جتنے رسومات ہیں، جتنی خرافات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنی غیر مسنون دعوتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں؟ آج شادی بیاہ مہنگے ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ شادی بیاہ کے یہ جو ہے فضول جو رسمیں ہیں، اسراف ہیں، لمبی چوڑی دعوتیں ہیں، غیر مسنون دعوتوں کو جو اہمیت دی جا رہی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی پراپرٹیاں ختم ہو رہی، جاگیریں ختم ہو رہی، محنت سے کما رہے، شادیوں کے اندر ہی پورے گنوا دے رہے۔ غربت بڑھ رہی مسلمانوں میں، نوجوانوں بے روزگاری بڑھ رہی۔ سن رہے نہیں، اصل میں لڑکے والے بھی نہیں سن رہے، لڑکی والے نہیں سن رہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ یہ ہمارے آقا نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونہ۔ شادی کے دو بڑے خرچ ہیں، ایک مہر ہے، دوسرا ولیمہ کرنا۔ ولیمے کی دعوت مسنون ہے، لڑکی والے دعوت خاص کر سکتے ہیں، یعنی کچھ خاص یعنی اپنے گھر کے خاص لوگوں کو اور دلہے والوں کے کچھ لوگوں کو جو ہے دعوت کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے، اس کو ناجائز حرام تو نہیں بول سکتے۔ اس سے پہلے جو ہے بہت ساری رسومات ہو رہی، یہ دعوت وہ دعوت، بہت زیادہ اس میں مسلمان خرچ کرتے کرتے پورے جو ہے کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنا پیسہ بھی جا رہا، اللہ کو بھی ناراض کر رہے اور سنت کے خلاف بھی جا رہے۔ اس لیے خواتین کو یہ طے کرنا ہے، خواتین کا اگر دینی مزاج بن جاتا ہے تو پھر گھروں کی، معاشرے کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ نوجوان بچے چاہتے ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، وہاں پر عورتیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے وجہ حوصلہ توڑ دے رہی ان کی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے علاقے میں بعض مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، وہ شادی بیاہ کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ محنت۔ اب دیکھو غیر مسلم لوگ، وہ لوگ اپنے سنگموں میں طے کر دیے، کیا طے کر دیے معلوم؟ کہ بھائی دعوتوں میں گوشت تو نہیں بنائیں گے، چکن نہیں، مٹن نہیں، سبزی ترکاری بنا کے کھلا رہے۔ وہ لوگ پیسہ بچا رہے، غیر مسلم لوگ پیسہ بچا کے کیا کر رہے؟ بچوں کو اچھا سے اچھا پڑھا رہے اور اچھی سے اچھی جو ہے تجارتیں لگا کے دے رہے۔ مسلمانوں کے پاس نہ بچوں کو اعلیٰ ڈگریاں کرانے کے لیے پیسہ ہے، نہ کاروبار لگانے کے لیے پیسہ ہے، پورا پیسہ جا رہا شادی بیاہ میں، دعوتوں میں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، لہذا ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ کم خرچ والی سادگی کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کریں گے، ولیمے کریں گے اور اپنا پیسہ بچائیں گے، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو کاروبار سے، تجارت سے جوڑیں گے۔ ہاں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اب دعا ہونے والی ہے، دعا سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا ہمارا ماہانہ اجتماع 16 مارچ بروز جمعرات اسی مقام پر 2:30 سے 4:30 تک منعقد ہونے والا ہے۔ چونکہ وہ شعبان کی 23 تاریخ رہے گی، رمضان کی آمد رہے گی، تو لہٰذا وہ جو پروگرام ہوگا اس کا عنوان رہے گا
استقبال رمضان اور ہماری اصلاح، ہم رمضان کیسے گزاریں، انشاءاللہ اس عنوان پر یہ اجتماع ہوگا، آپ اس کو نوٹ کریں۔ اور کیا ہے؟ دعا عبادات کا مغز ہے۔ دعا قبول ہونا بولے تو کیا کرنا معلوم؟ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ اب دل ہمارا چونکہ اس میں کئی سوچیں دل دماغ میں چلتی رہتی ہیں، تو اپن ساری چیزوں کو بھلا دینا، اللہ کی یاد میں ڈوب جانا، اپنے دل دماغ کو ساری سوچوں سے، سارے خیالات سے، تفکرات سے خالی کر لیجئے، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اس کے لیے پہلا کام تو ہے کہ آنکھوں کو بند کر لینا پڑتا۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو دل دماغ منتشر ہی رہتا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اور ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، ساری چیزیں بھول جائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں، بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ جس دل میں غفلت ہے، ہمارے ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں، زبان سے آمین بول رہے لیکن دل متوجہ نہیں ہے، تو ایسے غافل دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چند منٹ کا مراقبہ کر لیں بس، کہ دل سے اللہ اللہ کہنا یہ مراقبہ ہے۔ اللہ۔ دعا سے پہلے مناجات کے بھی چند اشعار اس وقت سنائے جا رہے، وہ بھی دعا کا ہی حصہ ہے، وہ بھی دھیان توجہ سے سنیں۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیں، دعا ہو رہی ہے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو بیدک الخیر کلو والیک یرجع الامر کلو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ الہ العالمین، پروردگار، آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ، یہ فتنوں کا دور ہے، آج ہمارے دین و ایمان پر چو طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، فتنوں کی اس دور میں آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی بچا لیجئے فتنوں سے، ہماری نسلوں کو بھی بچا لیجئے، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے۔ یا اللہ پروردگار، ہم سب سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، ہم پر بھی رحم کر دیجئے، پوری امت پر رحم کر دیجئے، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے۔ آج یا اللہ پروردگار، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان یا اللہ پریشان ہیں، مسلمانوں کو یا اللہ پریشان کرنے کے لیے یا اللہ اہل باطل طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مالک، آپ ہی رحم کر دیجئے۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، یا اللہ پروردگار، جتنے فتنے یا اللہ اس وقت یا اللہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں پنپ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، خواتین متاثر ہو رہی ہیں، اسٹوڈنٹس متاثر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ سب کو یا اللہ اس کا شعور دے دیجئے کہ اللہ گمراہ لوگوں سے، یا اللہ گمراہ فرقوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں اعمال خیر کی توفیق دیجئے۔ شعبان کے مہینے میں بھی یا اللہ اعمال خیر کی توفیق دیجئے، ہماری عمروں میں برکت دے دیجئے، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے، آنے والے رمضان کو گزر رمضانوں سے بہتر بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دلوں کا تقویٰ دے دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ عاشق رسول بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے، ہمارے گھروں میں نیکی تقوی کے ماحول کو قائم فرما دیجئے، ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا دیجئے۔
ہمیں غربت تنگ دستی سے بچا لیجئے، قرضوں سے، مرضوں سے، ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے، وائرس وباؤں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ پروردگار زمینی و آسمانی بلا اور مصیبتوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرمائیے، عزتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ ترکستان کے اندر اور ملک شام کے اندر پچھلے ہفتے جو زلزلہ آیا، ہزاروں یا اللہ مسلمان یا اللہ اس کے اندر فوت ہو گئے۔ یا اللہ پروردگار جتنے لوگ یا اللہ ہزاروں کی تعداد میں ملبے میں دب کر فوت ہو گئے، یا اللہ ان کو شہیدوں جیسا اعزاز عطا فرمائیے، کہ ان کی کامل مغفرت کر دیجئے، ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ اب ہزاروں لوگ یا اللہ بے گھر بے آسرا ہو گئے، خیموں کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائیے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، زلزلے میں گر گئے، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرمائیے۔ جن کے کاروبار اجڑ گئے پھر سے بسا دیجئے۔ یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجئے، آج وہ لوگ یا اللہ محتاج ہو گئے ہیں، یا اللہ پروردگار یا اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ پروردگار کہ ان کو ہمت حوصلہ دے دیجئے۔ وہ ہمارے ایمانی بھائی بہنیں ہیں، ایمانی رشتہ ہے، یا اللہ ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ مصیبتوں سے بچا لیجئے۔ امت یا اللہ بہت کمزور ہے، امتحان آزمائش کے لائق نہیں ہے، بچا لیجئے اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کیجئے اللہ۔ آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے، آج ہر جگہ ٹینشن ڈپریشن ہے، یا اللہ دلوں میں بے چینیاں بھری ہوئی ہیں۔ یا اللہ یہ آپ کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ پروردگار آپ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، آپ کا سچا تعلق دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے ہمارے گھروں میں۔ یا اللہ تلاوت کے ماحول کو، تعلیم کے حلقوں کو قائم کر دیجئے، ہمیں ایمانی صفات دائرہ صفات سے نواز دیجئے۔ یا اللہ پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے اللہ۔ یا اللہ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ جتنے ماں باپ یا اللہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے یا اللہ جوڑ دیجئے۔ یا اللہ ماں باپ کے بوجھوں کو ہلکا کر دیجئے، جن کے یا اللہ بہت سارے مسلمان اہل ایمان کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، ان سب کو ذاتی مکان دے دیجئے۔ بہت سارے نوجوان پڑھ لکھ کر ڈگریاں ہیں، اب ان کو یا اللہ جاب کی تلاش ہے، نوکری کی تلاش ہے، اچھی جاب ان کو دلا دیجئے، اچھی نوکریوں سے جوڑ دیجئے۔ بہت سارے مسلمان تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد فرمائیے، سودی قرضوں سے بچا لیجئے، نوجوانوں کو نشاور چیزوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ پروردگار یا اللہ غفلت سستی سے بچا لیجئے، نوجوانوں کو سرکشی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ آپ تربیت کر دیجئے، ہماری بھی اصلاح کر دیجئے، ہمارے ایمان کو بھی قوی بنا دیجئے۔ یا اللہ فکر آخرت دے دیجئے۔ یا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے وقت بھی یا اللہ دل کے اندر آپ کا دھیان جمائے رکھنا آسان کر دیجئے، ہمارے اخلاق سنوار دیجئے، گھروں سے جھگڑوں کا خاتمہ کر دیجئے، گھروں کے اندر یا اللہ سکون قائم کر دیجئے، دلوں کا یا اللہ ٹینشن بے چینی یا اللہ بے قراری دور کر دیجئے، دلوں کا سکون دے دیجئے۔ یا اللہ مہربانی کر دیجئے، ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بیمار ان کو اچھی صحت دے دیجئے، تندرستی دے دیجئے، عافیت سلامتی دے دیجئے، کامل شفا دے دیجئے۔ آج بیماریاں عام ہو چکی ہیں، آپ کے پاس تو صحت کے خزانے ہیں، سب کو یا اللہ صحت دے دیجئے اللہ۔ آج ہم غریب ہیں یا اللہ، غربت تنگ دستی ہے یا اللہ، پریشانیاں ہیں یا اللہ، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ سب کو نواز دیجئے اللہ، سب کو نواز دیجئے اللہ، یا اللہ سب کو نواز دیجئے۔ آج یا اللہ ماں باپ یا اللہ پروردگار بچوں کے یا اللہ مستقبل کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں، یا اللہ پروردگار یا اللہ بچوں کو یا اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا دیجئے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے مرحومین کو یا اللہ جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ پروردگار
یا اللہ پڑھائی کے میدان میں ہمارے بچوں کو ترقی دے دیجئے، جن جن کے بچے پڑھائی کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، بیرونی ممالک میں جہاں جہاں بھی ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کیجئے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ دجالی فتنوں سے بچا لیجئے، زندگی موت کی فتنوں سے بچا لیجئے یا اللہ، ارتداد سے بچا لیجئے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے یا اللہ پروردگار، حسن خاتمہ دے دیجئے یا اللہ، بری موت سے بچا لیجئے یا اللہ۔ یا اللہ جتنی خواتین جمع ہیں یا اللہ سب کے آنے کو قبول کیجئے، اس پروگرام کو قبول کیجئے یا اللہ۔ اس زیتون کنونشن کے اونر ہمارے شکیل بھائی کو جزائے خیر دیجئے یا اللہ، ان کے اس خدمت کو بے حد قبول فرمائیے یا اللہ، ان کے گھرانے کو خوش رکھیے، ان کے گھر کے مسائل بھی حل کر دیجئے، رکاوٹوں کو دور کر دیجئے۔ جتنی خواتین جمع ہیں یا اللہ، ہم سب تو یا اللہ فقیر ہیں یا اللہ، آپ نے ہم کو فقیر کہا ہے، آپ ہی اللہ بے نیاز پروردگار ہے، ہم تو آپ کے بندے ہیں، گندے ہیں یا اللہ جیسے بھی، لیکن یا اللہ آپ کے حبیب کے امتی ہیں یا اللہ، ہم تو مانگنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ، آپ کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، جھولیوں کو بھر دیجئے اللہ یا اللہ، محروم نہ کیجئے اللہ یا اللہ۔ ہمارے ہر ایک کے مسائل الگ ہیں یا اللہ، مسائل کی لمبی فہرست ہر ایک کے سامنے ہے یا اللہ، آپ ہمارے پیارے رب ہیں یا اللہ، مہربان پروردگار ہیں، بڑے غفار ہیں، بڑے ستار ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں یا اللہ پروردگار۔ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں یا اللہ، ہمارے ہیرے سونے پروردگار ہیں۔ اب تو یا اللہ پروردگار یا اللہ، زبان پر ہر بات تو نہیں لا سکتے، سب کے دلوں کے حال کو آپ جانتے ہیں، سب کو نواز دیجئے اللہ، سب سے راضی ہو جائیے، سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، خوشیاں دے دیجئے، عافیت دے دیجئے یا اللہ، برکتیں دے دیجئے، سکون دے دیجئے یا اللہ، صحت دے دیجئے، مالداری خوشحالی دے دیجئے، عزتیں دے دیجئے، نواز دیجئے اللہ، نواز دیجئے یا اللہ۔ ترکستان ملک شام کے مظلوم مسلمانوں پر رحم کر دیجئے۔ ہمارے اس ملک کے اندر فرقہ پرست یا اللہ مسلمانوں کو ستانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں یا اللہ، اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیجئے یا اللہ، اسلام کا بول بالا کر دیجئے، پورے ہندوستان کو ہدایت دے دیجئے یا اللہ، ہمارے اندر اخوت اسلامی کا جذبہ پیدا کر دیجئے، انسانیت کا احترام پیدا کر دیجئے یا اللہ، اس ملک کے اندر امن یکجہتی کے ماحول کو بڑھا دیجئے یا اللہ، ہندو مسلم یکجہتی یا اللہ، پیار محبت امن شانتی کے ماحول کو قائم کر دیجئے یا اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے اللہ، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی ہے یا اللہ، اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو، پوری امت کو پناہ دے دیجئے۔ بہت سارے شادی شدہ جوڑے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے یا اللہ، اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے، جو نرینہ اولاد کے خواہشمند عافیت کے ساتھ یا اللہ نرینہ اولادیں عطا کیجئے، جو لڑکیاں سسرال میں پریشان کی پریشانیاں دور کر دیجئے، ہر ساس کو یا اللہ توفیق دیجئے وہ اپنی بہو کو حقیقی سگی بیٹی سمجھے اور سگی بیٹی جیسا سلوک کرے، ہر بہو کو توفیق دیجئے کہ وہ اپنی ساس کو سگی حقیقی ماں کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے یا اللہ، گھروں کے اندر یا اللہ جو جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں یا اللہ، عداوتیں ہیں، قطع رحمی دور کر دیجئے، ہم کو یا اللہ اچھے اخلاق سکھا دیجئے یا اللہ، نفس و شیطان ہمارے حقیقی دشمن ہیں یا اللہ، ان کے شر سے ہماری حفاظت کیجئے، ہمیں تقوی والا بنا دیجئے یا اللہ، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن فتنوں سے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ہم سب کو، پوری امت کو تحفظ پناہ دے دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ایک عمل باقی رہ گا، وہ ہے کلمات ایمان، کلمہ استغفار کا۔ ہمارا ایمان مزید طاقتور ہو جائے، ایمان میں کمال پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے، اس نیت سے کلمات ایمان کو پڑھنا ہے، اور کلمہ استغفار اس نیت سے اب تک کی جو زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی
ہم آئندہ انشاءاللہ نیکی اور تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے۔ اس عزم حوصلے کے ساتھ سب کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب چند ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو ہم کرتے رہیں گے تو اللہ دلوں کو سکون دیں گے، پریشانیاں دور کریں گے، اللہ کا سچا تعلق ملے گا، دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت میں بھی ہم کامیاب ثابت ہوں گے۔ وہ یہ کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت، اپنی مسجد کی اذان کے وقت خاموش ہونا، اذان کا جواب دینا، مثلاً دعا پڑھنا، اول وقت میں اذان کے بعد جو ہے نماز کی ادائیگی۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ مراقبہ، روزانہ صبح شام آدھا گھنٹہ یہ مراقبہ کرنا، یہ دل کا ذکر ہے، بس یکسو ہو کر بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینا اور دل کی طرف پوری توجہ، دل کی توجہ اللہ کی طرف کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے دل سے اللہ اللہ کرنا۔ یہ مراقبہ کریں گے تو اللہ کی محبت معرفت نصیب ہوگی، دل دماغ کو سکون ملے گا اور بہت سارے بیماریوں سے، ٹینشنوں سے اور سحر آسب جادو ٹونے سے بھی اللہ محفوظ رکھیں گے۔ سائنسدانوں نے بھی کہا ہے کہ مراقبے سے درجنوں بیماریاں دور ہوں گی۔ اور آخری جو کام ہے وہ ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کام کاج کے وقت بھی دھیان اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، تاکہ ہمارے دلوں سے غفلت نکل جائے اور اللہ کا سچا مضبوط تعلق ہم کو نصیب ہو جائے۔ یہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کا سچا اور مضبوط تعلق ہم کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔